عزیزان گرامی، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اس وقت جو موضوع چل رہا ہے وہ علم نافع اور علم زار۔ علم نافع جو ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور علم زار کہاں سے آتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ علم نافع جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور علم زار فلاسفہ اور سائنسدان لے کر آتے ہیں، اور عمومی لوگ ان فلاسفہ اور سائنسدانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نبیوں کے علم سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی نجات اس دنیا اور آخرت کا جو ذریعہ ہے وہ انہی کے علوم کے اندر ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور انہی علوم کی بنیاد پر مسلمان اپنی نشاط ثانیہ یعنی دوبارہ سے دنیا کے اندر عروج پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مسلمان پھر سے انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کاموں کی وجہ سے ان کی تباہی اتری تھی، اور پھر سے یہ فلسفیوں کو پڑھنا شروع کر دیا ان کے بچوں نے، اور ان کے جتنی ریاستی امور ہیں وہ سارے یونیورسٹیاں اور کالجز کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پڑھا کر اس کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، والدین اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ریاست اپنا سارا جتنا ریونیو کماتی وہ اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے، اولادیں اور بچے اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم مغرب کو فتح کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم اسلام کا بول بالا کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ یہ سارے عقائد باطلہ ہیں، کفریہ ہیں، ان کو رکھنا، ان کو سمجھنا آپ کو پڑے گا۔ جو لوگ ان عقائد کو رکھتے ہیں وہ اس وقت کفر کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہ اسلام سے بہت دور ہٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں ہم کو کہا کہ دنیا کے علوم کو تم اس طرح سے حاصل کرو کہ جیسے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر آپ علیہ السلام سے دین کو حاصل کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر انہی علوم کے اندر ایجاد ہے تو اللہ کو چاہیے تھا اپنے نبیوں کو کوئی نہ کوئی بڑی ایجاد دے کر جاتا، کوئی نبی ہوائی جہاز بناتا ہے جی، کوئی نبی ڈرون حملے کرنے کے لیے رسول پاک کو اس وقت ٹیکنالوجی دی جاتی بھی، گھر بیٹھے ہی آپ تبوک کا سفر کر کے اتنی دور جا رہے ہیں، ادھر بیٹھے فائر کرو، ختم کہانی، ڈرون حملے، ٹیکنالوجیز، یعنی کچھ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کوئی ایجادات نہیں دی، کوئی تابعین تبع تابعین کو یہ کام نہیں کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا، نہ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو کہا۔ پھر کیوں ہم ان علوم کے پیچھے اس طرح سے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ اور یہ ہوا بھی 2-1 صدیوں کے اندر۔ اس سے پہلے جتنے مجدد، جتنے امام گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہمیں کافروں کے علوم سیکھنے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں۔ کہیں شاہ ولی اللہ نے کچھ کہا ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہو، عز الدین عبدالسلام نے کوئی وہاں پر کچھ کہا ہو، کوئی کسی اور نے رائٹر نے لکھا ہو؟ یعنی یہ ہمارے یہ اصول اور ضوابط جو ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے ذریعے سے یہ کیوں نہیں کسی نے آج تک سوچا، اور کیوں مسلمانوں نے اور سر سید نے اس قوم کے اندر اس چیز کی بنیاد رکھ دی کہ سائنسی علوم کی وجہ سے ہمارا کہیں نہ کہیں جو ہم نشاط ثانیہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور ان سائنسی علوم کو لیتے لیتے ہم نے مغرب کی ہر قدر کو، ہر ویلیو کو، ہر اقدار کو لینا شروع کر دیا کہ کیوں جیسا وہ کھائیں گے ویسا ہم کھائیں گے، جیسا وہ پہنیں گے ویسا ہم پہنیں گے، جیسا وہ رہیں گے ویسا ہم رہیں گے۔ یہ ہم نے کیسے ان کے ہاں سے اڈاپٹ کر لیا؟ یعنی سر سید نے پھر ہمیں سکھایا کہ کرسی پر کس طرح کرسی اور ٹیبل رکھ کر کھایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا کہ کس طرح پینٹ کوٹ پہن کر ایک آدمی اپنے آپ کو مہذب کہہ سکتا ہے، ہمیں سکھایا کہ ہمارے گھروں کا رہنے کا جو لائف سٹائل ہے وہ یورپ کی طرح ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ کے بچوں نے پھر کیا کیا؟ ہمارے بڑوں نے آج سے 1 صدی پہلے ہمارے وہ بڑے جن بڑوں نے اپنے اور ان کے بڑوں نے ایمان کے ذریعے سے ان کفار سے جنگیں جیتی تھیں، انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم کے ذریعے سے ان کافروں سے جنگیں جیتنے کا سوچ لیا، اور اپنے بچے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے، اور کسی نے اپنا کوئی بچہ آج تک پھر دین اسلام کو اچھا بچہ کسی نے نہیں دیا۔ جس کا بچہ ذرا ذہین ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو لازمی طور پر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اور والدین کو سب آ کے مشورے دیتے ہیں اس لڑکے کی ذہانت کو ضائع نہ کر دینا، اس کو کوئی بہت بڑا سائنسدان بنانا۔ اسی وجہ سے آپ کے دین کو سمجھنے والے اب بہت لوئسٹ کلاس کے غیر ذہین لوگ جو ہیں وہ اب آپ کے دین کو یہاں پر وہ وظیفہ احتفال بنا دیا، لولے لنگڑے کو حافظ بنا دو، اندھے کو حافظ بنا دو، اس طرح یہ ہے دین کی بربادی۔ جب ذہین لوگوں کو آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھٹی میں جھونک دیا تو وہ بھٹی کی جو آگ بھڑکنی تھی کفر کی وہ انہی کے لیے تو تیار ہونی تھی۔ جب آپ کا برین ڈرین کر دیا کہ آپ کی اولاد کو جو یہاں ذہین تھی اٹھا کر سہولتوں کے نام پر اور عیاشیوں کے نام پر ان کو یورپ لے جایا گیا، تو پھر یہاں آپ کا بچہ کون رہے گا؟ کون دین کی خبرگیری کرے گا؟ کون دین کی دیکھ بھال کرے گا؟ کون اپنا بچہ دین کو دے گا؟ اور یہاں کے مولانا حضرات کو پھر آپ نے کمیٹیوں کے حوالے کر دیا، اور مولانا حضرات جو ہیں وہ کمیٹیوں کے ہاتھ پر ہو گئے، وہ بدماش اور گنڈی کمیٹیاں، وہ پھر مولانا صاحب کو جناب جیسے چاہتی ہیں نچاتی ہیں اور جو چاہے ان سے فتوے دلاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یتیم دین نبی کا یتیم ہو گیا، اور وہ ہر جگہ پر کبھی اس در پر جا کر دھکے کھا رہا ہے، کبھی اس در پر دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کو ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو نسٹ میں، فاسٹ میں، نمل میں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں پڑھاؤ تو اس میں تمہاری اور تمہاری نسلوں کی نجات ہے۔ تم اپنے بچوں کو وہاں بیچتے ہو، لڑکے بے غیرت اور بے حمیت ہوتے جا رہے ہیں، لڑکیاں بے حیا ہوتی جا رہی ہیں۔ اب لڑکیاں بھی جب اس کام میں آگے بڑھ جائیں گی، وہ بھی ٹیکنالوجی سیکھ رہی ہیں اور وہ بھی جناب پائلٹ بن کر جہاز اڑا رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ بظاہری طور پر آپ کو کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی حرج ہے، لیکن اس عورت کو جو اس طرح سے جہاز اڑاتی پھرتی ہے ایک غیر مرد کے ساتھ، ہزاروں مردوں کے ساتھ سفر کرتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس ایک جہاز کے اڑانے کے ساتھ وہ کہاں کہاں کیا کیا کہاں کس جگہ پہ اسٹے کرتی ہے اور کتنے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے، آپ اس بارے میں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔
آپ کو بظاہر وہ ٹیکنالوجی نظر آ رہی، وہ چیز نظر آ رہی، وہ چیز نہیں ہوتی، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، وہ آپ کی اس چیز کی قدر کو چینج کر دیتی، ویلیو کو۔ فریج آیا آپ کے ہاں تو آپ بڑے خوش ہیں، آپ کس کے گھر میں فریج نہیں؟ میرے گھر میں نہیں، آپ کے ہاں فریج نہیں، لیکن ذرا آپ دیکھیں اس فریج نے کیا ذہنیت جو ہے وہ اپنی اس ذہنیت کو کس طریقے سے آپ کی خراب کیا۔ اس فریج نے آپ کو تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں فریج آیا ہے اور چیزیں محفوظ ہو گئیں، اس نے دراصل آپ کے لالچی پن کو بڑھایا ہے۔ پہلے آپ کے گھر میں زائد بنتا تھا تو خراب ہو جانے کے ڈر سے آپ بانٹ دیا کرتے تھے، اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اتنے دن تک سیف رکھتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لیے بے شک مضر صحت بن جائے، لیکن آپ اس کو سنبھالے رکھتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیتے۔ تو دیکھنے میں آپ کو فریج بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھنڈا پانی آپ اس سے پیتے ہیں، آپ کے گھر کی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا نکل کیا رہا ہے؟ اس لیے ٹیکنالوجی اینڈ سائنس یہ نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ موضوع آج کا میرا سن لیں کہ میں نے اس پر بحث کر رہا ہوں کہ یہ نیوٹرل غیر جانبدار نہیں ہے کہ جناب ٹیکنالوجی اور سائنس لے لو اور وہ تو مسلمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اچھا استعمال کرتا ہے کہ اس کا برا استعمال کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی اینڈ سائنس نیوٹرل ہے، یہ نظریہ ایک بنایا گیا کہ وہ تو غیر جانبدار ہے، آپ جو مرضی اس کا استعمال کر لو۔ ٹیکنالوجی اینڈ سائنس نیوٹرل نہیں ہے، وہ آپ کی پچھلی اقدار، آپ کی روایات، آپ کی جو چلی آ رہی تھی ساری کی ساری رسم و رواج، وہ سب کو چینج کر دیتی ہے، آپ کی مینٹلٹی کو آپ کی کو چینج کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر رہ کر کے جو علوم آپ اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں یہ دراصل آپ کی اقدار کو بدل رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ ایک ہی گھر میں موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن سب کے سب ایک دوسرے سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ ٹیکنالوجی اور سائنس تو آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کو جوڑنے آئی تھی، لیکن عجیب بات ہے کہ آپ جڑے ہوئے بھی ہیں، ایک منٹ میں آپ رابطہ کر لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے جڑے ہونے کے باوجود آپ کے گھروں میں رنجشیں ہیں، لڑائیاں ہیں، آپس میں دن بہ دن جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور محبتیں ختم ہو رہی ہیں اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا تو برسوں بعد کوئی ملنے کے لیے آتا تھا، اس کو مہمان کو اپنے لیے رحمتیں سمجھا جاتا تھا، آتے وقت بھی رویا جاتا تھا گلے لگ کر، جاتے وقت بھی بچھڑنے کے لیے رویا جاتا تھا، رشتوں میں محبتیں تھیں، انتظار ہوتا تھا، بیٹیاں ماں باپ کا انتظار کرتی تھی، ماں باپ بیٹیوں کا انتظار کیا کرتے تھے، بہنیں بھائیوں کا انتظار کرتی تھی، بھائی بہنوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ آج سب جڑے ہوئے ہیں اس ٹیکنالوجی کی بنا پر، لیکن تمہاری کیا ہوا؟ تمہارے گھروں کے اندر نفرتیں کیوں بڑھ گئیں؟ اب بھائی بہنیں رہنے کے لیے آتی ہیں تو وہ بوجھ ہو جاتی ہیں، اب بھائی ملنے کے لیے جاتے ہیں تو مصیبت بن جاتی ہے۔ پہلے مہمان آپ کے ہاں رحمت ہوا کرتی تھی، اب بلائے جان بن جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا ان چیزوں کو سوچیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا قول کہا ہے کہ جس قول جیسا حسین قول آپ کو کم ہی کہیں ملے گا۔ ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا دیکھو ایک تعلیمات میری ہیں، ایک تعلیمات تمہارے یہودی استادوں کی ہیں، تو ان دونوں تعلیمات کا نتیجہ دیکھ لو کہ کیا ہے۔ جو نتیجہ نکلے گا اسی سے پتہ چل جائے گا کس کی تعلیمات ٹھیک ہیں اور کس کی غلط ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر فیصلہ لڑائی ہو جائے کہ جناب یہ ہے درخت آم کا ہے یا یہ یہاں پر سنترے کا ہے، تو جب پھر اس پہ کیا ہے، جب موقع آئے گا تو پتہ لگ جائے گا نتائج کے اعتبار سے کہ سنترا لگا ہوا ہے، کس کے اوپر آم لگا ہوا ہے۔ تو تمہاری اس ٹیکنالوجی کے آگے آ جانے سے تمہارے ہاں کیا کانٹے آئے ہیں یا خوشبوئیں آئی ہیں، پھول آئے ہیں تمہارے ہاں، نفرتیں بڑی ہیں یا تمہارے ہاں سے محبتیں بڑی ہیں؟ تم پہلے سے زیادہ خدا کے قریب ہو گئے ہو یا پہلے سے زیادہ خدا سے دور ہو گئے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ گھر گھر میں اس موبائل کے اندر لائبریری ہے لیکن قرآن پڑھنے والے کوئی نہیں ہیں، گھر گھر کے اندر حدیث شریف کا مجموعہ اسی موبائل میں ہے لیکن تمہیں حدیث تک کا کسی کو علم نہیں ہے، گھر گھر میں اس کے اندر فقہ کے مجموعے ہیں، 50 کروڑ کتابیں اس کے اندر محفوظ ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے اندر آ گیا سارا کچھ پھر تو پڑھنا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آیا جب سے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئی ہے تم اپنے علماء سے کٹ گئے، جہالت بڑی ہے کم نہیں ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ اب تم کیوں محتاج ہو؟ پہلے تمہارے یہاں لوگ زیادہ نیک ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے علماء کے ساتھ اٹیچ ہوا کرتے تھے، اب تمہارے ہاں اپنی موبائلوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے علم بڑھ رہا ہے۔ یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو تم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان نے تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ علوم کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے بارے میں آج ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں کہ سائنس کی معروضیت کا دعویٰ، یہ ایک بہت بڑا آج کا پوائنٹ ہے۔ اس کے بارے میں آج آپ کو فائن مین جو ہے جس کے بارے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو تعارف کروایا تھا کہ وہ نوبل انعام یافتہ آدمی ہے اور کوانٹم الیکٹرو کے پیچھے اس کو پوری دنیا میں سب سے بڑا انعام دیا گیا ہے نوبل، اور اس کے بارے میں فائن مین پوری کتاب پڑھی ہے۔ اب ماشاءاللہ میرے ایک دو شاگردوں نے انٹرنیٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں اگر ہزاروں لوگوں میں سے 2 آدمی ایک آدمی بھی میری کہی ہوئی بات کو نکال کر تصدیق کے طور پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو میں سب سے پہلے اللہ کے ہاں الحمدللہ کہہ کر اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ خداوند عالم تیرا شکر ہے کچھ تو قدم بڑھ رہے ہیں، کوئی تو سنتا ہے ہزاروں لوگوں میں سے۔ تو یہاں پہ فائن مین کہتے ہیں سائنسی علم کے بارے میں یہ مفروضہ ہے کہ اس عظیم مشاہداتی علم کا ادراک جو تجربے کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ادراک کیا جاتا ہے نا، اس کے اندر سے جو علم لیا جاتا ہے، کشید کیا جاتا ہے، وہ ایک مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ ہر علاقے میں اور ہر طرح کے حالات میں بغیر کسی شرط کے پوری دنیا میں بلا لحاظ نسل، مذہب، زبان اور رنگ اس کو آپ دہرائیں گے تو وہی ایک سے نتائج نکلیں گے جو کسی اور جگہ پر نکلتے ہیں۔ ایک بر اعظم نے جو تجربہ کیا ہے وہی تجربہ کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتا ہے۔
نہ فائن مین نے اس کے بارے میں صاف لکھا، اس نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ لوگوں کا وہم ہے کہ اس کے نتائج ہر جگہ پر ایک سے نکلتے. صرف آپ کو اس بات کو اتنا دہرایا گیا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ایک تجربہ کریں گے تو اس کے کوئی دو چار چیزیں ایک جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں گی، دوسری جگہ پہ جا کے وہ غلط ہو جائیں گی. اس لیے یہ دھاک آپ پر بٹھائی گئی ہے کہ اس کے نتائج حتمی ہوا کرتے ہیں، اس کے نتائج کبھی نہیں بدلتے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سیم نتائج رہتے ہیں. جہاں پر فائن مین کہتا ہے نہیں، وہ یہاں پر وہ اپنی کتاب میں لکھا سکتا ہے دس از اے ہاریبل تھنگ، بڑی خوفناک سی. کہتے ہیں یہ چیزیں اجنبے والی آپ کے لیے ہو جائے گی. کیا؟ In fact, philosophers have said before that one of the fundamental requisites of the science is that whenever you set up the same condition, the same thing must happen. یہ کہتا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کہیں کہ ایک ہی سیٹ اپ لگا کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اسی سیٹ اپ کو دوسری جگہ لائیں گے تو ایک ہی طرح کے نتائج نکلیں گے. کہتا یہ کہ کیوں؟ This is simply not true. میں صاف کہتا ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں، سائنسدان کہتا ہے کہ this is not کیا ہے؟ This is simply not true. It is not a fundamental condition of the science. The fact is that same thing does not happen. ایک جیسے کبھی بھی یہ نتائج وہاں پر نہیں ہوا کرتے. یہ فائنمین کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ some philosophers or others said it is fundamental to the scientific effort that one experiment is performed in say Stockholm and then the same experiment is done in say Quito, the same result must occur. کہتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹاک اور کیٹو کے اندر ایک جیسا تجربہ کیا جائے، وہاں کیا جائے اور یہاں کیا جائے. فیصلہ آباد تجربہ وہی کریں تو وہ ایک سے نتائج نکالے گا، اور اگر وہ تجربہ جا کے کراچی کریں گے وہ ایک سے نکالے گا. فیصلہ آباد کی ہوا جو ہے وہ گرم ہے، وہاں کی ہوا مرطوب ہے، وہ ساحلی علاقہ ہے، یہ غیر ساحلی علاقہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ناران کا کام میں جا کر وہ کام کریں گے وہ کچھ اور ہوگا، یہاں پر کچھ اور ہوگا. اس نے کہا سیم ماحول نہیں آپ کر سکتے. چند چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ 100% یہ ہو، یہ نہیں کہتا کسی صورت میں ہو سکتی. اس لیے چند چیزوں کی بنیاد پر آپ سہارا رکھ کر اس علم کو اتنا بڑا بنا کے لوگوں کے اوپر فوبیا کے طور پر دے دیتے ہیں کہ قومیں اس کے اندر اپنی نجات ڈھونڈتی پھرتی ہیں. یہ اس کے بارے میں وہ کہتا ہے it is not necessary that the science do that. It may be a fact of experiment, but it is not necessary. For example, if one of the experiment is to look out at the sky and see the یورپ بلوورز، وہ کہتا ہے ایک جگہ پر دونوں کام نہیں کر. یہ فلاسفر کہتا ہے سارے اس چیز کو مانتے ہیں. یہ ہے وہ سائنس کی حقیقت جو آپ کے ہاں ہوتی. آئیے اب اسی جو عقل، یہ عقلی علم ہے نا، تو اس عقلی علم کو وحی پر ترجیح ہم دے رہے ہیں. ہماری امت کیا کر رہی ہے؟ اس عقلی علم کو وحی پر ترجیح دے کر اختیار کرتی ہے. اور عقل کے بارے میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر کانٹ ہوا ہے، امانویل کانٹ. اگر کسی آدمی نے عقل کے اوپر پڑھنا ہے تو اس کو امانویل کانٹ، یہ اس دور کا فلسفی، مجھے یاد ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کانٹ کے بارے میں اس قدر زیادہ، میں اور فلسفہ پڑھتا. مجھے یہ بات مولانا مرحوم نے بتائی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے مطابق آپ کو دین کی یہ چند چیزیں جو ہے نا بتا دی بھی سدے جو بندے ہیں ان کو میں نے پڑھا، انہوں نے ٹکا کے تھا. یہ عقل کے بارے میں نے ان سے پوچھا بھی یہ کون بحث کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کاشف اس دور کا سب سے بڑا جو فلسفی ہوا وہ کانٹ ہوا. میں نے کہا اچھا جی. اس پہ میں نے کہا کہ وہ خدا کے بارے میں کیا، کیونکہ وجود خدا پر میری ان سے بحث چل رہی تھی کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. مغرب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں، ایتھیزم اینڈ ایگنوسٹکزم کیا کہتا ہے. اور وہ تو اس رات مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ ان کی طبیعت اس قدر پرجوش ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آج میری طبیعت حاضر ہے، جو پوچھنا ہے تم مجھ سے آج پوچھ لو. یہ ہر وقت طبیعت ایک جیسی نہیں رہتی. تو میں نے وہ پھر جو کاپی کتاب مجھے ملا نا، صفحے ختم ہو گئے. اخبار تھی، لکھی اخبار کے اوپر میں نے لکھ لیا. تو اس وقت پرچیاں پڑی ہوئی تھی میڈیکل کی، میں نے اس کے اوپر بھی لکھ لیا. جو آیا نا میرے اتنی پرچیاں میں نے بنا لی. وہ میرے لیے آج تک علم کی راہ کھولی ہے جو میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں. یہ وہی چیزیں جو سیکھی. تو میں کوئی نئی چیزیں آپ کو نہیں پڑھ کر سناتا. بھی میرے استاد جی کو ان باتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. پتہ تھا لیکن وہ پڑھاتے کس کو؟ سامنے جو بیٹھے ہوئے اس طرح کر کے سارا ہلا دیتے سبحان اللہ پڑھ کہہ دیتے تھے. ان کو پتا تھا ان کو اتنی موٹی باتیں. لیکن یہ وقت آ گیا اس نوجوان نسل کو بتانے کا. اگر میں نے نہ بتایا تو پھر بتائے گا کون؟ بڑے میرے ابھی ایک دوست کا میں کلپ سن رہا تھا، بڑا میں ان کا حمیتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے نہیں پڑھنی چاہیے، بہت سائنس اس کے اندر تشریحات آتی قرآن و سنت کی، یہ وہ فلاں. آپ مجھے یہ بتائیں یہ صحابہ کرام جو ساری، جب کہ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ وَيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. دیکھو انسان دیکھے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کس طرح کا بنایا. تو اس میں وہ بتانے لگے اس میں سائنس. اس میں کون سی سائنس؟ بدو روز دن رات سامنے بیٹھا دیکھتا تھا، اس کے مشاہدات. سائنس نے کیا شاید جا کے دکھانی ہے؟ جس کے پاس وہ بدوؤں کو پکار کر اربوں کے پاس رہتا ہی اونٹ 24 گھنٹے. اللہ نے کہا یہ اونٹ نظر نہیں آتا، عجیب و غریب قسم کا اونٹ ہے. وہاں کون سی سائنس؟ نبی پاک کہتے پہلے لیبارٹری بناؤ، سارے زمانے کے اونٹ کھڑے کرو. جیسے وہ نیشنل جیوگرافک میں ایک ڈاکومنٹری مووی بناتا ہے کہ مگر مچھوں کی یہ پرچاتی یہ کرتی، حضور بھی بتا بھی پرچاتی اتنا کرتی تھی تک. یار واٹ از دس یار؟ تم کہو کہ بھائی میں نے پڑھا ہی نہیں. واٹ از سائنس؟ یہ سوال ہے پوری دنیا کے اندر کہ سائنس کیا ہے. لو آپ جتنے یہ سائنس سے پڑھے لکھے ہیں نا، اور بھی ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پر آئے تھے، وہ بعد میں پتہ نظر مجھے نہیں آئے. میں نے ان کو کہا پڑھ کر آئے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پڑھ کر آئے، مجھے بتائیں نا کہ واٹ از سائنس. سوال اٹھا دنیا میں پی ایچ ڈیاں ہوگی اس سوال کے اوپر کہ سائنس کیا ہے. وہ ایک بندہ کہہ دیتا یہ علم ہے. وہ کہتا علم کیا ہے؟ وہ کہتا جاننا. کہتا جاننا کیا ہے؟ اللہ اکبر. چل کھڑکی گھوم گئی ادھر ہی. اتنی موٹی کتابیں صرف اس سوال کا جواب دینے میں گزر گئی کہ سائنس کیا ہے. تعریف کر چل، ابھی پتہ چل جاتا ہے سائنس کس کو کہتے ہیں.
یہ وہ علم کا بھی پتا ہوتا نہیں. یہ مولویوں کا یہی رونا ہے, یہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا رونا ہے, یہی اور دیگر مولویوں کا رونا ہے کہ یہ اسلام کو کہتے ہیں کہ اسلام اندھا ہے اور یہ سائنس کے بغیر نامکمل ہے. یہ کہہ رہے ہیں مذہب اندھا ہے اور سائنس لنگڑی ہے. کہتے ہیں سائنس لنگڑی ہے, سائنس کے پاس مذہب آئے گا تو تب سائنس مانی جائے گی, اور مذہب کیا اندھا ہے. اسلام کو نہ سائنس کی ضرورت ہے نہ دنیا کے اندر فلسفے کی ضرورت ہے. اسلام ایک دین ہے, جس نے اس کو نازل کیا ہے اسی نے علوم سارے نازل کیے ہیں. جس کے قلب پر نازل کیا ہے اسی کو اس نے پہلے بتایا کہ پوری کل انسانیت کے لیے میں نے یہ کیا علم دوں. تو فلسفی سب سے بڑا کون سا ہوا ہے؟ کانٹ. امانویل کانٹ اس کا پورا نام ہے, اصل میں اس کو صرف کانٹ ہی کہہ دیتے ہیں. تو کانٹ نے اپنی جو کتاب لکھی کرٹک آف ریزن, اس نے عقل کے پیور ریزن, اس نے عقل کے اوپر اچھی بڑی بحث کی, اور اس نے صاف کہا ہے کہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں عقل اور طبیعت کی حدود واضح کر دی تھی. کہ اس نے صاف لکھا اس کے اندر, اس نے کہا عقل اور فزکس اس کے دونوں کی اپنی اپنی حدیں ہیں, سمجھ گئے نا. اور کہا کہ محدود عقل لامحدود کائنات اور عقل سے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ نہیں سکتی. عقل اپنے سے اوپر کی چیز کو نہیں سمجھ سکتی. خود عقل سے پوچھا جائے نا کہ عقل بتا کہ تو خود کیا ہے, لو اللہ کی قسم یہ عقل ہی نہیں بتا سکتی بھی میں کیا ہوں. باقی سے عقل دسو تسی آپ سوچو. عقل کو خود کہنا بھی عقل تم کیا ہو, تم اپنے بارے میں بتاؤ. مجھے کوئی پوچھا کاشف صاحب آپ, میں بتاتا ہوں. عقل سے پوچھا جائے بھی عقلے تو بتا نا بھی تو کون ہے, تو عقل اپنی تعریف نہیں کر سکتی. یہ دیکھ لیں کیسی شے ہے عقل کا سوال علماء نے لکھا. سید محمد میاں نے اس وقت کتاب لکھی بڑی پرانی, جنہوں نے مولانا مودودی کو ترجمان القرآن, مولانا مودودی نے نکالا. مولانا مودودی تو اپنا ترجمان القرآن انہوں نے کوئی بیچ رہا تھا محمد میاں صاحب, تو ان سے لے کر اپنا ان سے نہیں چلا رسالہ, تو مولانا مودودی نے ترجمان نکالا. انہوں نے کتاب نکالی اس زمانے میں کہ خود عقل بھی اپنے بارے میں بحث نہیں کر. کتنی 100-150 سال پرانی بحث آپ کو سنا رہا ہوں کہ عقل اپنے بارے میں بتائے نا کیا. اس لیے عقل اپنے اوپر جو ماورائے عقل ہے نا, میٹا فزکس, اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتی. اس لیے کون کہتا ہے کہ عقل کے ذریعے سے نجات ہو سکتی, اور سائنسی علم سارا عقل پر مبنی, سارا کچھ ہی سائنسی علم عقل پر مبنی. وہی پر تو یہ مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں وہی ہوتی کیا چیز ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ کہتے ہیں وہی کوئی شے نہیں, اور وہ میں آپ کو بتاؤں. اس نے کہا دنیا میں دو چیزیں ہیں, ایک ریزن ٹرسٹ اس نے کہا, اور ایک اس نے پولیٹک ٹرسٹ. اس نے کہا دو چیز, ایک عقل کے ذریعے سے اور ایک پیغمبرانہ شاعرانہ لفظ بولا ہے انہوں نے. پیغمبر کو شاعر کہتا ہے جدید دور کا ایک فلسفی, کہتا ہے یہ اپنے دماغ کی باتیں ہیں وہ ادھر ادھر کی پکڑ پکڑ کے کرتا ہے. آج کا دور اس کا دور نہیں ہے پیغمبروں کی باتوں کا, چل آج سائنس کا دور آ گیا. یہ وہ علوم ہیں جو آپ, جس کی وجہ سے پورا یورپ دہریہ ہو گیا. آپ پوچھتے یار وہ اللہ کو نہیں مانتے, آپ یہیں پر بیٹھے آ کر باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ جی وہ تو اب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, چھوڑ چھاڑ چکے جی. اب اور چھوڑا ہے تو کس بنا پر چھوڑا ہے؟ ان کو یونیورسٹیز میں کالجز میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ وحی نام کی کوئی چیز نہیں دنیا کے اندر, صرف وہی چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکیں, چھو سکیں اور محسوس کر سکیں, وہی چیز ہے دنیا کے اندر. وہ کہتا ہے یہ چیزیں ہمارے, ہم نے کیا کرنی ہے ساری. پورا معاشرہ, بچوں, آپ کے بچے بھی وہاں پر جا کر کافر ہو گئے. کس بنا پر وہ کافر ہو گئے؟ وہ بھی اس بنا پر ہی کافر ہو کے آتے ہیں کہ وہاں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ یہ جو علم ہے یہ صرف دنیا کے اندر سائنس نام کا علم آیا, باقی علموں کی کوئی حیثیت نہیں. وہ چسکا چسکا کبھی پورا کرنے کے لیے کوئی شعر پڑھ لیا, کوئی کسی مذہب کی بائبل پڑھ لی, کوئی اس طرح کی پڑھا لی کوئی برے وقت میں, باقی علم نام نے کی شعر نہیں. اس لیے پورے یورپ کے ایمان کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ نبی کو چھوڑ کر عقل کو مانتے ہیں, اور عقل کا پیدا کردہ علم جو ٹیکنالوجی اور سائنس ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ مسلمانوں کے پاس وحی الہی کا علم تھا, آپ کو چاہیے تھا آپ آگے بڑھ کر اس یورپ کی اس بنیاد کو گرا دیتے دلائل کے ساتھ, اور ان کو مجبور کرتے کہ نہیں بھائی عقل بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. سب کچھ اگر ہے تو عقل سے اوپر ایک علم کا نام ہے, اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے, وہ ہے سارا کچھ. سائنسدان دنیا کا تجربہ کرتا ہے, وہ مفروضوں پر زندگی گزار کر کے نتائج تک پہنچتا ہے. نبی مفروضوں پر زندگی گزار کر نتائج تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ وہ بات جو کانٹ نے اس کے بعد کہی. اس نے کہا کسی شے کا عقل سے اوپر ہونا اور خلاف عقل ہونا دو مختلف امور ہیں. ایک چیز ہے خلاف عقل کہ یہ بات میری عقل کے خلاف جاتی ہے, وہ کیا ہے عقل ہی عقل آپس میں ٹکرا جاتی ہے, جسے بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ بات ماننے میں نہیں آتی. لیکن ایک چیز عقل کے دائرے کی نہیں ہے, وہ عقل سے اوپر ہے. فرشتے کیا عقل کے دائرے میں آ جائیں گے؟ آپ ثابت کر کے دکھائیں کسی کو عقل کے دائرے میں آ جائے, وہ تو ہو گیا پاگل کہتا بندہ ہے جی. اللہ عقل کے دائرے میں آ جائے گا؟ آسمان سے اوپر ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر سکے. یہ آسمان جو ہے, زمین کو تو چلو آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا بھی کہ یہ کوئی ٹھوس شے ہے. آسمان کو آپ کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھوس شے ہے؟ کسی نے آج تک اس کو یوں کر کے چھو کے دیکھا بھی یہ کتنا پولا ہے, نرم ہے, کس طرح کا آسمان؟ یہ میں موٹی موٹی مثالیں اس لیے آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بحثیں اس قدر گہری ہیں, اس قدر علمی بحثیں ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, جہاں مارکا لگتا ہے, مارکا, وہ نوجوان لڑکا جو دہریہ ہو گیا تھا, اپنے اس کے باپ نے روتے نے مجھ کو ٹیلی فون کیا, وہ یہیں پر مجھ سے پہلا سوال مجھے اس پر رکھا. اس نے کہا ڈارون کے نظریے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا. یہ ایک سوال. اور دوسرا تو مجھے یہ بتا کہ خدا کے وجود کو کس طرح سے تو ثابت کر سکتا ہے جبکہ وہ نظر نہیں آتا. لاؤ, میں نے کہا تیرے علم کی بنیاد ہے کیا, پھر یہ بتا. اتنی میں نے بحث کی علم کی بنیاد پہ بھاگ ہی گیا, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتا ہے یہ تو نہیں آیا ہی نہیں دوبارہ. میں نے کہا پڑھا تم نے کہاں سے کرے ہیں, تو سمجھتا ہے بھی میں کوئی اس طرح بیٹھا ہوں یہاں پر؟ الحمدللہ وحی الہی کے علم کے امین ہے اور اس کے محافظ ہیں, اس کی امانت بھی ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے, ہمارا نبی چھوڑ کر گیا ہے, اور حفاظت بھی ہم کریں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب آپ کی لوگوں کے ہاں یہ علم پڑھے نہیں جاتے.
اچھے بھلے سائنس پڑھے ہوئے طالب علم میرے سوالوں کے جواب نہیں دیتے، اور ایک بیوقوف نے تو مجھے سوال کر کے لو جی حضور نے کہا دنیا کے اپنے جو ہے نا بارے میں تم خود دنیا کے امور کے بارے میں فیصلہ کرو، تو آخرت کے میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مسلمان کسی دن کافروں کے نیچے آ جائیں گے؟ میں اپنی امت کو بتا کے جاؤں، ہر شاید نبی بتا کر گیا، نبی اس علم کے بارے میں بھی بتا کر جاتا بھی یہ علم بھی تم کو سیکھنا چاہیے، اور تم دنیا کے اندر ناموری سے پیدا کرو۔ کہتے پہلے زمانے میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کی چیزیں بنتی وہ کیا بنتی تھی؟ میں نے کہا اسی سے پتا چلتا ہے کہ تیرا مطالعہ ہی نہیں کہ اولڈ سائنسز کیا ہوتی تھی، اور یہ اب جو سائنس نے تماشے شروع کر دیے یہ کیا چیز ہوتی تھی، نیو سائنسز اولڈ سائنسز دونوں کے بارے میں تیرے نظریہ ہی صاف ہے، یعنی پتہ ہی نہیں، بن مطالعہ کیے منہ کو آتے ہیں یہ لوگ۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اور احمق بندے ہیں، اور یہ ہر وقت کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ہم اثر، وہ اس کے علم کے دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی جہالت دور نہیں کرنا چاہتے، اگلے کا علم کہتے ہیں ہماری سطح پر آ جائے۔ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیز کہ عقل سے ماورا خلاف عقل ہونا اور چیز ہے، عقل سے اوپر کوئی چیز ہو جائے وہ اور چیز ہے۔ عقل سے اوپر والی چیزوں کو تم نہیں محسوس کر سکتے، عقل سے اوپر والی چیزوں کے لیے تمہیں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ صرف نبی دیکھتا ہے اور نبی کی آنکھ دیکھتی ہے دوسری طرف، نبی کو مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں محسوس کرانے والی ہوتی تو معراج شریف ہوتی کیوں؟ اتنا بڑا یہ معراج کا واقعہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ پرویز بھی گدھا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جو ہے معراج جو ہے وہ روحانی ہوئی، حضور سوئے اور چلے گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اگر کرایا جاتا اس معراج کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک عام آدمی کو خواب آ سکتا ہے کہ میں آسمانوں پہ اڑ رہا ہوں، زمینوں پہ اڑ رہا ہوں، میں چلا گیا، میں چاند پر جا کے بیٹھ گیا۔ انسان اپنے خواب میں کہاں نہیں پہنچ جاتا؟ اگر نبی پہنچ گیا وہاں تک تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہوا جی اس کے اندر؟ مجھے یہ بتا دیں نہ، جسم کے ساتھ معراج ہوتی، اس مادی دنیا سے نکال کر ایک اور مادی دنیا بھی دکھائی جاتی جس کے قوانین اور اصول اور لاز کچھ اور ہوتے، اور یہاں کے قوانین اور اصولوں کو وہ سمجھتا ہوتا اور وہاں پر جا کر دیکھ کر آتا۔ اگر جسم کے ساتھ معراج رسول پاک کی نہ ہوتی تو مزہ ہی کچھ نہ آتا، مزہ ہی کچھ نہ آتا۔ اقبال نے کہا تھا، اس کے بارے میں کئی دفعہ یہ میں نے شعر آپ کو سنایا ہے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس نے کہا مجھے یہ معراج مصطفیٰ سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس انسان کے بشر کے پاؤں تلے پوری کائنات ہے، بشر تو بہت بلند شے ہے۔ کہتا ہے یہ مجھے نبی پاک کی معراج شریف سے پتا چلا ہے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ اقبال ذہین آدمی تھا نا، آپ کے ہاں اگر آپ میں اللہ اکبر، اوئے ہوئے آپ کے ہاں اتنے ذہین ہوتے تھے کتنے بڑے اقبال نہ بعد میں ہوتے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے جو اقبال بعد میں نہیں نہ ہویا، دماغ کھوتے ہو گئے سب کے۔ چلو ویلے کوئی کام نہیں، سوچتے ہی سوچنا ہی بند کر، سوچن دانی ہے نہیں۔ بعد میں کیوں نہیں پیدا کیا تم لوگوں نے اقبال؟ اقبال کو پڑھ کے بھی اقبال نہیں پیدا کر سکے، اللہ اکبر۔ چلو اسی کو پڑھ کے دہرانے والے ہو جاتے، کہاں گئے آپ کے ملک؟ اس لیے اقبال ذہین تھا، وہ کائنات ہر چیز کو پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ملے مجھے کہ عالم بشریت، بشر بشر اقبال مان رہا ہے، نبی پاک اقبال کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور پاک بشر ہیں، سمجھ گئے ہیں آپ؟ سمجھ لیں اس مسئلے کو، پڑھے لکھے بندے سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، ورنہ وہ کہتا ہے عالم نور کی زد میں ہے گردوں، حضور پاک کو نور مانتا ہوتا تو ہے، وہ بھی کہتا ہے عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس نے کہا دنیا نیچے رہ جاتی ہے، بشر جب اپنی بلندیوں پر چلا جاتا ہے کوئی نہیں۔ تو یہ ہے وہ نبوت۔ نبوت وہ چیز ہوتی ہے جو اگلے جہان کی، جو عقل میں شاید نہ آتی ہے، اس کو دکھاتی ہے۔ اس لیے یہ عذاب قبر کا جو مسئلہ ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں کھوتے ہو گئے دماغ پاگل دماغ دے، اور ڈاکٹر عمر عثمانی وہ اور بڑے بڑے منکر ہو گئے جی قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا، وہ جی اگر یہاں ہوتا تو وہاں کیسے ہوتا، وہاں ہوتا تو یہاں کیسے ہوتا، اگر ہوتا تو بندہ اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر بندہ پھر بعد میں نکل کیوں نہیں؟ سوال پیدا کر دیے۔ بندہ ہے خدا، یہ سارے معاملے کسی اور جہان کے ہیں جس کے قوانین بھی رہنے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں، سونے کے اور ہیں، جینے کے اور ہیں، مرنے وہ اور جہان ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کے قوانین اور ہیں، امریکہ کے ہاں چلے جائیں تو قوانین آپ کے اور ہیں، یہاں تو آپ کچھ بھی ہیں، وہاں نہیں کچھ بھی ہو سکتا۔ آپ کے ہاں تو ملکوں کے اندر قوانین ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو جہان بنائے ہیں یہ دو جہان ہیں، اس جہان کے اندر اللہ نے قوانین اور بنائے ہوئے ہیں، اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوانین اور بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کے دونوں الگ الگ قانون ہیں، وہاں پر جینے کے انداز اور ہیں، یہاں پہ جینے کے انداز اور ہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا سسٹمیٹیکلی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو اقبال یہ بات سمجھاتا ہے کہ نبی جو پیغام لے کر آتا ہے، اور وہی بات جو ہے کانٹ بھی کہہ رہا ہے۔ کانٹ وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، پورے یورپ کو پٹھے کاموں پہ اس کانٹ میں رونے نے لگایا ہے۔ یہ کانٹ یہ سب کا باپ سب کو پٹھی باتیں یہی سمجھاتا ہے، پر کہتا ہے میں خود بڑا حیران ہوا ہوں، خود بھی حیران ہوا۔ کہتا ہے میں اللہ یہ زمین کے بارے میں تو میں سوچتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے میں مجھے ایک چیز نے بڑا مجبور کر دیا۔ وہ کیا؟ کانٹ جی وہ کیا؟ کہتا ہے یہ آسمان پہ جو ستارے چمک رہے ہیں، چلو نیچے والا کا تو بہانا، یہ جو اوپر اللہ میاں نے لٹکائے ہوئے، اتنے پتہ چلتا ہے کوئی کائنات میں بندہ ہے، کوئی ہے، کوئی ایسا وجود کہ جو اوپر چلا رہا ہے۔ کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹار جو ہے نا، یہ مجھے رات کو مجبور کر دیتے سوچنے پر، بھئی ایک کوئی ہے، اس نے یہ بتیاں لگائی ہیں نا کوئی اتنے، تو گواہ ضرور کوئی نہ کوئی کمال کی، وہ بندے کا ہاتھ ہی نہیں جا سکتا اتنی دور تک۔ کہتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اور اب آپ کی کیا ہے؟ اب سنو، اللہ نے قرآن مجید میں تمہیں کہا نا کہ تم ستاروں کی طرف دیکھو، آپ کو کہا
اب آپ مجھے رات کو بستر پہ لیٹ کے کبھی ستارہ کوئی دکھائے مجھے، اور یہی ستارے آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں وہاں آپ دنگ رہ جائیں گے، اس طرح بکھرے پڑے اور خوبصورت، آپ کو پاگل کر دینے والا حسن ہوگا یہ سارا۔ کیوں؟ آپ نے اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایٹماسفیئر کو اس قدر خراب کر دیا ہے فضائی آلودگی کے ذریعے سے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نگاہ جو ہے ستاروں تک جاتی ہی نہیں۔ آپ کو اے سی اتنا پیارا لگتا ہے آپ چھت پر جا کر سوتے ہی نہیں، کہتے ہیں گورنمنٹ جتنی مرضی بجلی بڑھا رہے ہم نے اے سی میں سونا جو مرضی ہو جائے۔ کون سا گھر ہے جو اب اے سی کے بغیر چل رہا ہے؟ کیسے چل رہا ہے وہ کون سا گھر؟ آپ کہتے ہیں ہمیں ٹیکس لگا دو، ٹیکس لگا دو، ہم مر جائیں گے، ہم اپنی ضروریات زندگی، ہم اپنی عیاشیاں نہیں بدلیں گے۔ یہ 10-20 سال پہلے تم چھتوں پر تو سوتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری قدریں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تمہاری قدریں چینج کر دیتی، نیوٹرل نہیں ہے۔ اب جب تم آ گئے تو تم کس سے محروم ہو گئے؟ تم دو چیزوں سے، ایک تو مظاہر فطرت دیکھنے سے تم دور ہو گئے، اور دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا تم صبح کے وقت نماز سے بھی محروم ہو گئے۔ جو لوگ اے سی میں سوتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی بھائی جان، جسم نیچے بی پی آ جاتا ہے اور جسم نڈال ہو جاتا ہے، اتنی قوت ہی نہیں ہوتی۔ جب تک آدمی عام اور نارمل ماحول میں سوتا ہے تو اس کے حواس بھی کام کرتے ہیں، اس کا بی پی اس کے نیچے نہیں آتا۔ آپ رات کو ٹھنڈے میٹھے پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کس وقت فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی نیوٹرل ہے تو یہ پہلے آپ کی تعداد کیوں زیادہ تھی اور اب کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ہے وہ مسائل جس کو کانٹ ڈسکس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقل کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو گیا اس دائرے سے باہر کے امور میں عقل عاجز، درماندہ، پسماندہ اور نکارہ ہے۔ چار چیزیں اس نے کہی۔ چل ہی نہیں سکتی عقل، عقل کے قدم ہی نہیں چل سکتے اس کے آگے سے۔ عقل سے کہیں کہ پہلا آسمان کلیئر کر کے دکھائے تو جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آسمان میں گزر گئے۔ عقل سے کہے کہ وہ دوسرے آسمان تک جائے، دکھائے ہمیں کہاں پر، عقل کا دائرہ ہی نہیں ہے۔ عقل صرف پہلے کو چھو کر دکھا دے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ عقل درماندہ بھی ہے، پسماندہ بھی ہے اور عاجز بھی اور نکارہ۔ یہاں اپنی محدودیت کا اعتراف کرنے کی بجائے اگر عقل اپنے دائرے سے باہر کے امور کو خلاف عقل قرار دے گی تو یہ خود عقل کا اپنا رویہ غیر عقلی ہوگا۔ اگر عقل کہے گی نا کہ جس کو میں نہیں سمجھتی وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر خود عقل کا رویہ بھی غیر عقلی ہے، بیوقوف ہے عقل۔ یہ تو عقل کے اوپر ہی پڑ گیا، بھی تیرے خلاف جو بات ہو اس کا مطلب وہ شے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ میں آپ کی کتاب بتاتا ہوں، بڑی مزے کی کتاب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، پڑھنے والی کتاب ہے، بڑی مضبوط 80 صفحوں کی لکھی کتاب۔ پر پڑھنے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے اور پڑھانے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے، بندہ چاہیے۔ پھر مجھے کہتے ہیں جی آپ نہ یہ استعمال کیا کریں، کیا کروں میری مجبوری ہے، مجھے مثال دینی پڑتی بھی، کثیر وہی ہے، اب میں نے نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب بندہ چاہیے پڑھانے کے لیے، کہاں سے بندہ لے کر آئیں؟ میں مولانا مرحوم سے کہا، میں مولوی صاحب کوئی بتائیں نا، کوئی بات، کافروں سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ ہمیں لٹا لیتے اسی وقت۔ انہوں نے کہا وہ رسالہ ہے وہ لے کر پڑھ لو تو کامیاب ہو جائے۔ میں نے پھر وہ رسالہ لے لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا نا کہ پوری دنیا کے اندر یہ دہریت آ رہی ہے اور ہر بندہ عقل 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 کی لفظ، انہوں نے پھر ایک رسالہ لکھا، لیکن علم تھا ان کا زیادہ تو لفظ مشکل لکھے انہوں نے، اس زمانے کے لحاظ سے لفظ مشکل لکھے۔ انہوں نے علماء کو کہا تم یہ رسالہ، ان کے پھر ایک خلیفہ تھے مولانا محمد مصطفیٰ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر اس کی تشریح کی اسلام اور عقلیات کے نام سے، بڑی موٹی اور بڑی اچھی کتاب ہے، مجھے جب بھی اس کا کوئی نیا ایڈیشن آتا ہے میں خرید لیتا ہوں، مجھے اتنی پیاری۔ تو یہ وہ کہتے ہیں حضرت تھانوی نے جب وہ رسالہ لکھا تو میں نے مولانا کے وہ پڑھے تو پھر ہم ہو گئے تیار۔ اب جہاں مجمع میں آتا ہے، اب یہ آپ کو بھی جو سنا رہا ہوں موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے، یہ اسی رسالے کا فیض ہے۔ جہاں ہمیں بات سمجھ نہیں ہے ہم حضرت صاحب کے پاس لے گئے، حضرت جی یہ بات سمجھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، وہ تو تھے وہ جب بات بیان کرنے پر آتے تھے، پری ذکر اس پری وش کا، پھر اس پر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر جو تھا رازنا اپنا، ایسا بیان کرتے دوسرا بندہ حیران ہی ہو جاتا تھا کیا اس کا بیان ہے۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے کانٹ کے اوپر ان کا الانتباہات پڑھو، تو عقل کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ بڑی بلندی اور بڑی دور کی طرف سے عقل کا دائرہ نکلتا ہے۔ تو عقل کہتا ہے کہ وہ خود خلاف عقل ہے، یہ خود عقل کے اوپر بھی تنقید ہوگی کہ اگر عقل کہتی میرے خلاف ہے تو پھر وہ کہتی بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، بھائی تیری سمجھ میں نہ دلیل اس بات کی کہ وہ شے ٹھیک نہیں یا ہے ہی نہیں۔ ایک شے ایک بچے کو سمجھ آ جاتی دوسرے کو نہیں آتی، ایک آپ نے دیکھی ہوئی ہے دوسرے کو، ایک بندہ امریکہ کا جا کر وہاں پہ کوئی بڑا دریا دیکھ کر آئے اور آپ یہاں پر آ کر دیکھ کے کہیں کہ میں نے چونکہ نہیں دیکھا اس لیے میں مانتا ہی کہ وہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تیرے تو کب سے دلیل ہو گیا بے عقلے ہیں، اب تیری عقل کب سے حجت ہوگی سارے لوگوں کے اوپر۔ اس لیے اس طرح کے موٹے موٹے کلیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر لکھے ہیں، وہ مولانا مصطفیٰ بجنوری کی کتاب بچے کہتے ہوتے ہیں، وہ نیٹ پر بھی پڑھیے، لے کر انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں۔ تو اگر عقل طبعی دنیا کے تمام امور پر حاوی نہیں ہو سکتی، عقل تو اس دنیا پر پوری پر آج تک حاوی نہیں ہوئی۔ سائنسدان کہتے ہیں ابھی ہم نے تلاش ہی کچھ نہیں کیا، ابھی پتہ نہیں کتنے جنگل، کتنے ویرانے، کتنی چیزیں ہیں جو اب جن کی تلاش ابھی جاری ہے، دریافتیں ہوتی جائیں گی۔ ابھی تو عقل نے اس زمین والی چیزوں کو ساری کو دریافت نہیں کیا، کچھ آ کے آسمان والی چیزوں کو دریافت کرتی پھرتی ہے، اپنی منجی کے نیچے بھی پورا سوٹا نہیں پھریا، تو لوگوں کے گھر کی تلاشی کس لیے؟ یہ انٹی عقل جو لیے پھرتے ہیں نا سارے سائنسدان، سارے مسلمان، یہ جا کے ان کے اسکولوں کالجز میں جا کے ان کو دیکھیں، ان کو پڑھائیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ عقل طبعی دنیا کے تمام امور پر حاوی نہیں ہوتی، تو ماں بادیاتی امور میں بھی اس کی دخل اندازی ناممکن ہے بلکہ محال ہے۔ محدود عقل کے محدود تجربے، محدود عقل کے محدود مشاہدات، ٹھیک ہے نا، اس لیے کبھی وہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی پارشلی کریکٹ ہو جاتے ہیں، کبھی پروبیبلی بڑا لگاتے ہیں تقریباً، ہاں جی،
مطلب یہ کہتے ہیں احتمالاً، یعنی میرا خیال ہے کہ پروبیبلی، اس کو کہتے ہیں پروبیبلی ٹروتھ، احتمالاً درست، یعنی میرا خیال ہے کہ یہ شاید صحیح ہو سکتا ہے یہ پروبیبلی، اور پروبیبلی تو قطعی بات کر ہمارے سامنے کہ 100% یقیناً وتھ شیورٹی، پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ آپ اس طرح ہے، نہیں کہتے نہیں پروبیبلی، خیال ہے کہ یہ میرا درست ہو جائے. یہ آپ ان کی گفتگویں جب سنا کریں گے نا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے، اس ہو سکتا کو پھر ہو گیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، شاہ صاحب پہ کروڑوں خدا کی رحمتیں ہوں اور کروڑوں اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر انوار اور بارش ہوئی. سب سے زیادہ مطلوب ہر جگہ پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اس اللہ کے بندے نے کتابیں بڑی لکھی ہیں، پر جو کتاب اس نے تقویۃ الایمان لکھ دی ہے نا، اس جیسی واقعی ایمان کو تقویت ہوئی تھی. ابھی تازہ ہی پرسوں ہی چوتھ میں جب گیا بازار تو دارالسلام نے نیا ایڈیشن نکالا ہے شاہ صاحب کی کتاب کا، اتنا چوڑا، اور اس کے نیچے مشقیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ بچے کو اگر توحید سکھانی ہے تو بعد میں جو سوال اٹھیں گے اس کی مشقیں بھی کراؤ. بہت خوبصورت. میں نے پھر وہ جب میں نے کہا سبحان اللہ، وہ سا لے کے چوم لیا. ساری دنیا کو کہا شاہ جی کیا فرماتے ہیں. مولانا مرحوم کے پاس میں بیٹھا تھا تو میں نے انہوں نے بھی شاہ صاحب کا حوالہ دیا. کیا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے نا کہ فلاں جگہ پر جا کر کے زمین اور آسمان کو میں نے یوں ملتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم انکار نہیں کریں گے. امکان ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے اسے دیکھا ہو، لیکن پھر بحث اس بات پر چل جائے گی کہ آیا یہ وقوع ہوا ہے، یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. اس کے دلائل اس کو دینے پڑیں گے. سوچ تو ہم بہت کچھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہوا ہے یا نہیں، یہ اصل میں چیز ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کے بارے میں بھی یہ تو اس زمانے میں انہوں نے پڑھایا تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پارشلی کریکٹ بھی ہو سکتا ہے، پروبیبلی بھی جو ہے نا اس کا ٹروتھ وہ بھی ہو سکتا ہے. تو عقل سے ماورا جو چیز ہوتی ہے، عقل جو ہے وہ نامحدود نہیں ہے، وہ محدود ہے. عقل ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. عقل نارسائی، اس کو کہتے ہیں نارسائی. نالے کو رسا باندھتے ہیں، آہ کو ایک اثر باندھتے. غالب نے شعر لکھا ہے کہ میں کہتا میں تو اس قدر رونے والا ہوں کہ میرا ابھی رونا نکل نہیں شروع، مطلب فوراً اوپر پہنچ جاتا ہے. نارسائی کے ہاتھ نہ پہنچنا، عقل کی نارسائیاں ہیں. عقل کے پاس عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں پر جہاں نبی پہنچ جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بڑا تھوڑا سا کر کے سنایا اور اس کے بارے میں اب میں تمہیں تھوڑا مزہ چکھا دوں. اب رحمت کیا ہے. یہاں آیا خداوند عالم، سورہ رحمان جی سناؤ جی، گھر برکت ہوتی جی فلانا جی دکان تے لا لو جی، مریض سارے ٹھیک ہے. اوے پڑھ شروع میں الرحمن. فلسفیوں کے دائرے میں پھنس کر انسان گم ہو چکا تھا. اب تشریح سنو اس کے. سائنسدانوں کے غلط نظریوں کے اندر پھنس کر رسو بقرات سقراط افلاطون تے کوپرنیکس تے کانٹ تے مانٹ، ان کے اندر آ کے انسان کو رستہ نہ مل رہا تھا. گمراہیوں میں انسان پڑا تھا، دن رات اپنے وہموں وسوسوں میں رہ کر خودکشیاں کر رہا تھا. معاشرے برباد ہو رہے تھے، دنیا تباہی کے دانے پر آ رہی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا. ایسے میں خدا کو رحم آیا تو الرحمن، یہاں سے بات شروع کی. خدا کو رحم آیا، خدا کو خود ہی رحم آیا کہ بندے کدھر ٹامک تو یہاں پر مارتے پھرتے ہیں. خدا کی رحمت نے جوش دکھایا تو پھر کیا کیا. اللہ مال قرآن، اس نے پھر اپنی رحمت کے جوش پر تم کو قرآن سکھا دیا. یہ ہے اس کی آیت کا ترجمہ. الرحمن شروع میں یوں لگایا کہ رحمت کو جوش آیا کہ ان بندوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے کرنی. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے جب گناہ کر لیا نا، آدم پریشان ہو کے پھرے بھی، گناہ تو کر لیا، حکم تو دیا توڑ، اب کیا کرنا ہے. فرمایا پھر ہم نے سکھائے اس کو کچھ کلمات. اس نے پھر پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا، سونیا ربا او پالنے والے، اور میں نے ظلم کمایا اپنی جان پر. اگر تو رحم نہ کرے تو کیا ہوگا، اگر مغفرت نہ کرے گا لنکونن من الخاسرین، بربادی تو ہم کر ہی چکے ہیں پہلے ہی اپنی. فرمایا ہم نے سکھائے. انسانیت پر ہمیشہ قدم جب بھی بڑھایا ہے، انسان اللہ کی طرف نہیں آیا ہے، اللہ انسان کی طرف آیا ہے. کیوں؟ وہ اپنا کہتا ہے کہ جب میں نے اس کائنات کو خلق کیا تو اس سے پہلے ایک قانون بنایا، اس قانون پر میں نے لکھا کہ میرے غضب پر ہمیشہ میری رحمت حاوی رہا کرے گی. اس قانون کے تحت رحمان کی رحیمیت اور رحمانیت، جب بھی نبیوں کا انسانوں پر اس نے کرم کرنا چاہا. تم نے تو اے سی بنا کے، سڑکیں بنا کے، طرح طرح کے بمب بنا کے، فیکٹریاں بنا کے تباہی اتار دی ماحول کی اور گلوبل وارمنگ کر لی، اور قریب ہے کہ تم تباہ ہو کر جل کر کٹ کر مر جاؤ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. لیکن پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ اچھے بھی ہیں تو آسمان سے رحمت کی بارش اتار دیتا ہے. کہاں جاتی پھر وہ گلوبل وارمنگ؟ کتنے گئی باجی گلوبل وارمنگ؟ کہاں گئی؟ اوزون کی طرح پھٹ گئی. اتنا بیجا رہا نا، کائنات کا نام تو چلا رہا ہے. مامے کا سارا خراب کر کے تمہیں اب آ گیا یہاں پر، سارے اکٹھے ہو کے پہلے خود ہی برباد کرتے ہو، اگلے دن تو جی پھٹ گئی سارے، ذرا کٹ کر دو. تم نے بنایا تھا. وہ جو نہیں جنہوں نے بنایا وہ کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تو کیا خراب ساری دنیا کو، ہمارا اس میں قصور بتا. فرمایا تم چپ رہو، رات ہی رحمت کی بارش برسا دوں گا، سارے ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہو جاتی ہے. کروڑوں اے سی ختم، ان کی ہٹیں تباہ اور سڑکیں ٹھنڈا فواریں چل پڑتی ہیں.
یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنا دنیا کے اندر وہم و گمان اور فلسفے آ گئے تھے، انسان اس کے اندر در بدر ہو کے پھر رہا تھا، معاشی بے انصافیاں اور ہر طرح کی بے انصافیاں جب ہو گئیں، انسانیت پس گئی، الرحمن پھر اس رب کو جوش آیا، علم القرآن، اس نے اپنی رحمت سے پھر جو چیز انسان کو سکھائی وہ قرآن مجید سکھا کہ یہ لے، اس کو پڑھ اور عمل کر، انشاءاللہ تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ یہ علم سکھایا۔ سکھاتا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اپنے پاس علم زیادہ ہو اور انسان سے بڑا بھی ہو۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ کو ابا جی نے چلنا سکھایا، ماں نے آپ کو روٹی کھانا سکھائی، آپ کو اپنے کپڑے سکھایا، جس کے بعد پہلے سیکھا ہوا تھا اس نے آپ کو سکھایا۔ تو اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اپنے بندے کو وہ علم سکھایا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی حالت سنوار سکے۔ اللہ، اور پھر کیا کہا؟ خلق الانسان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا پتا کیوں مجھے رحم آیا اور کیوں قرآن سکھایا؟ خلق الانسان، کیونکہ میں نے ہی تجھے تو بنایا، جب میں نے بنایا میرے اندر ہی پھر یہ رحم کا جذبہ آیا، بھی بنایا تو یارا تیرے ہی ہے۔ اب دیکھو خیال آیا کہ ہے تو پتر میرا ہی ہے، تو بدماش اور گنڈا ہے جی، لیکن پتر تو میرا، کیا کروں؟ باہر گرا پڑا ہے، کسی نے بتایا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خونوں خون چل رہا ہے، کسی نے اٹھایا نہیں، لاوارث لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، جا کے لیا تو ماں اور ابا باغے بے ساختہ جن کی نافرمانیوں میں زندگیاں گزار دی، وہ بھائی بھاگا جا کے بھائی کی لاش اسے جا کے سڑک سے اٹھایا جس بھائی کو تو چھوڑ چکا تھا، وہ بہن روتی ہوئی اسپتال میں تیری تیمارداری کو آئی جس بہن کا حق تو نے کھا لیا وراثت کا۔ جوش وہ کس بنا پر آتے ہیں کہ اندر خون جوش مارتا ہے۔ اسی طرح خدا کی رحمت جوش ماری کہ جو مرضی کر لے، خلق الانسان، بنایا تو میں نے ہی تھا اس کو۔ پھر فرمایا علامہ البیان، کیا کرتا؟ بولنا بھی اسی کو میں نے ہی سکھایا تھا۔ کیوں؟ جب گر پڑتا ہے تو پھر ان ابوں کو یاد نہیں کرتا، تکلیف میں یہی کہتا ہے ہائے اللہ، تکلیف میں یہی کہتا ہے ہائے اللہ، تو پھر بھی مجھے یاد کیا، تو چونکہ زبان بھی میری دی ہوئی تو مجھے ہی پکارا، تو میں نے علم اس کو سکھایا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ نے علامہ ٹیکنالوجی اینڈ سائنسز اینڈ اسٹیٹکس اینڈ سوشل سائنسز اینڈ فلسفی، اللہ کہتا قرآن سکھایا۔ قرآن اپنے خود ساختہ علوم کو چھوڑ کر اللہ کے دیے علم کی طرف آ جو تیری نجات کا راستہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج میں نے آپ کو یہاں پر بیان کیا کہ آپ لوگوں کو اپنی اولادوں کو وہ شاید سکھانی چاہیے جوش اور جذبوں کے ساتھ، نہ کہ سویرے سویرے دیکھا کریں ٹپس اکیڈمی میں 3 بجے، میں ایک دن گیا سویرے سویرے 3 بجے بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، کڑیاں منڈے نہا تو سوار، کپڑے بدل بودے واضح ریڈی فیڈی میڈی جناب، گاڑیاں چھوڑنے کے لیے آئے 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو، ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر، میں بناؤں گا فجر کی نماز کو، دیکھتے آندے پوئے کہتے رہتی لیٹ بہت ستے سپاہی۔ اس وقت آن کیسے کھل جاتی؟ کیوں؟ دنیا کے کتے بن گئے ہو، دنیا کے کتے بن گئے، اپنی اولادوں کو نبی کا دین نہیں سکھایا، وہ نہیں سکھایا۔ اب قرآن مجید بھی پیچھے چلا گیا۔ کیسے؟ پہلے صبح تمہارے بچے قرآن مجید پہلے اٹھتے، نماز پڑھتے، قرآن مجید پڑھ کے ان گندے اسکولوں میں جاتے تھے، تو دین تمہارا مضبوط تھا، کچھ بچا ہوا تھا ناظرہ پڑھ کے۔ اب تمہارے بچے کیا کرتے؟ پڑھ کے آ کے اس کو پڑھتے، شام کو قاری لگایا ہوا ہے، پچھلے طاہر اس کو پیچھے پھینک دیا، تم کو بھی اللہ نے پیچھے پھینک دیا، اس کو آگے رکھا ہوا تھا، تم کو بھی اللہ نے آگے رکھا۔ یہ تمہاری مصیبتیں ہیں، اس لیے اس قدر وضاحت کے ساتھ مجھے اس کو بیان کرنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔